يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. معزز سامعین، ارباب علم و بصیرت، اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمان کو صبر اور تقوی کی بنیاد پر مختلف اوقات میں مختلف مراحل میں انسان کو آزمایا. غزوہ بدر بنیادی طور پر آپ لوگ اہل علم میں آپ کلاس 1 کلاس 2 سے آپ لوگ غزوہ بدر کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں اور سنتے ہی آ رہے ہیں کہ جی مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 کی تھی اور کفار کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی، اور مسلمانوں کا پہلا غزوہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں کو کامیابی اور نصرت عطا فرمائی تھی. تمام حالات اور واقعات سے آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں. ارباب علم و بصیرت، بنیادی طور پر دیکھا جائے تو ہمیں من حیث القوم اس چیز پر سوچنا چاہیے کہ فلسفہ بدر جو ہے، غزوہ بدر کا فلسفہ کیا ہے، یا غزوہ بدر بنیادی طور پر کس چیز کی غمازی کرتا ہے. 313 کے مقابلے میں 1000 مشرکین مکہ یا کفار تو آ گئے. اللہ رب العزت کی ذات نے وہ 313 کے پاس وہ جو اصحاب بدر تھے ان کے پاس میدان جنگ میں بنیادی طور پر اترنے کے لیے جو مال و اسباب چاہیے وہ بھی موجود نہیں، اور اس کے باوجود دوسری مقابلے میں دیکھا جائے 1000 کا وہ لشکر کہ جن کے پاس گھوڑوں کی تعداد، اونٹوں کی تعداد، اور اس کے بعد ان کے پاس ان کے ذرائع بختر، ان کے پاس ڈھالیں، ان کے پاس گھوڑے، تلواریں، تمام حیل و حجت، مکمل اتمام حجت تھی ان کے پاس کہ ان کو بوس کرنے کے لیے، ان کو بک اپ کرنے کے لیے قریش کی جو عورتیں تھیں جنگجو شاعرانہ انداز میں اپنے مردوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو رزمیہ جنگی اشعار کہہ کر ان کے حوصلے بلند کریں گے. اور دوسری طرف ارباب علم و بصیرت کہ 313 مسلمان جن کے پاس ٹوٹل 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 8 تلواریں موجود ہیں،
اور ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر. ایک روایت میں 1300 کا لشکر ہے جو گھٹ گھٹا کر 1000 پہ آ کر ختم ہوا. اور اس کے باوجود اللہ رب العزت کی ذات نے قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود، مال و اسباب میں کم ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت کی ذات نے کامیابی اور نصرت ان کا مقدر کیوں فرمائی؟ بنیادی طور پر جو فلسفہ بدر ہے وہ یہ ہے. ارباب علم و بصیرت، 17 رمضان المبارک مسلمان روزے کے ساتھ، تاریخ گواہ ہے، فقہا صلحاء جو شیخ التفاسیر موجود ہیں، شیخ الاحادیث موجود ہیں، جو انہوں نے ایکسپلین کی ہے. آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک نے 2 کھجور، تازہ نہیں ہے تو پرانی کھجور مل گئی ہے، اسی کے ساتھ یا روزہ رکھا ہے یا افطار کیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 جہانوں کے سردار ہونے کے باوجود، کائنات کے خزانے ان کے جوتے کی نوک پر ہونے کے باوجود، اللہ رب العزت کی ذات نے آزمایا، فقر و فاقہ سے آزمایا. اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک نے ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا. یہ بنیادی فلسفہ. وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ابتدائے اسلام ہے، جب کفار اور مشرکین مکہ کے مظالم انتہا پر موجود ہیں، ڈر خوف موجود ہے، عبادت کھل کر نہیں کر سکتے، مشرکین مکہ نے مظالم کی انتہا کر دی. کچھ مہاجر صحابہ، کچھ انصار صحابہ ملے اور وہ 313 ایسے 313 ایجا، وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کال دی، ایک آواز دی لبیک کہتے ہوئے، اور لبیک کی انتہا ہو گئی کہ خون کو نہ دیکھا، بیٹا باپ کے مقابلے میں تلوار لے کر آ گیا، بھائی بھائی کے مقابلے میں تلوار لے کر آ گیا، باپ بیٹے کے مقابلے میں تلوار لے کر آ گیا. قربان جاؤں امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کا اعلان فرما دیا تو صحابہ سے کہا اب بدر جنگ کے لیے تیاری بھی کرو، مال و اسباب بھی لاؤ اللہ کے راستے میں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے اور بڑے خوش ہو کر آئے، جوش اور جذبے کے ساتھ آئے کہ آج میں عمر ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نکل جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عمر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ قربان ہو جاؤں، اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے رکھ لیا، آدھا آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہوں، یا رسول اللہ قبول فرمائیے بدر کے لیے. تھوڑی دیر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور گھر کا سارا مال و متاع لے کر آ گئے. ابو بکر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ گھر کا سارا سامان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے حبیب کی محبت چھوڑ کر آئے ہو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پکار اٹھے کہ میں ابو بکر آپ سے نیکیوں میں آگے نہیں نکل سکتا. یہ جذبہ تھا. تاریخ شاہد و ناطق ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر ایمان نہیں لائے تھے. جب بعد میں ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اپنے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ابا
بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کے سامنے آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ قربان جاؤں ابو بکر تیری صداقت پر، قربان جاؤں ابو بکر تیری رفاقت پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اتمام محبت کر کے آپ نے جواب کیا دیا؟ کہا عبد الرحمن، رب کعبہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی قسم، تو نے تو باپ سمجھ کر مجھے معاف کر دیا اور درگزر کر دیا، مجھے شہید نہیں کیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی کبریائی کی قسم، اگر میرے سامنے تو آتا، رسول اللہ کی قسم میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ یہ فلسفہ بدر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ 313 صحابہ غالب آئے، عتبہ شیبہ جیسے وہ سردار کہ جن سے مکہ کانپتا تھا، وہ باروب جری جوان، اللہ رب العزت کی ذات نے ان نہتے 313 کو غالب کر دیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ کی مدد سے پہلے 3000 فرشتے نازل ہوئے، اور آہستہ آہستہ دوسری روایات کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد 5000 تک پہنچ گئی جو مسلمانوں کی مدد کو آئے، اور جن کی نشاندہی اللہ رب العزت کی ذات نے، جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی، بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن سکو۔ اب فَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ بدر کی فلسفہ بدر کا پہلا سبق ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر، خشیت الہی، اللہ کی محبت اور تقوی، مکمل ساری دنیا کے اسباب مل کر آپ کو ڈھانا چاہیں، ساری دنیا کے اسباب مل کر آپ کو ذلیل کرنا چاہیں، مگر میرے اللہ کا ڈر، میرے اللہ کی طاقت، میرے اللہ کی ربوبیت، میرے اللہ کی الوہیت آپ کے دل میں مسمم ہے، اتمام ہے اس چیز کا، اور کامل ایمان اور کامل یقین ہے اللہ رب العزت کی ذات پر، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ساری دنیا مل کر آپ کو ذلیل کرنا چاہے، مگر میرا اللہ، کامل ایمان اور یقین ہے، اللہ آپ کو عزت دینا چاہے، تو وہ ذلیل کرنے والے اسباب بھی اللہ رب العزت کی ذات آپ کی عزت کے لیے کھڑے کر دے گا۔ ساری دنیا مل کر آپ کو مارنا چاہے، ساری دنیا آپ مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، وہی نقصان پہنچانے والے اسباب کامل ایمان، کامل یقین اور تقوی کامل ہو، تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کا محافظ بنا کر کھڑے کر دے گی۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، اللہ نے 3000 کے فرشتے سفید پیشانیوں والے آپ کی مدد کو اتارے۔ اب دوسرا فلسفہ، بلا، اس لیے کہ ان تصبروا وتتقوا، ان تصبروا وتتقوا، تاکہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ ارباب علم و بصیرت آج بحیثیت قوم ہم کروڑوں میں موجود ہیں، اربوں میں موجود ہیں، لیکن آج ہمارا مقدر غلامی کیوں بن چکی ہے؟ آج مسلمان رسوائے زمانہ کیوں بن چکا ہے؟ اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود
وہ شاعر نے کہا تھا نا، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں میں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ معزز سامعین، کڑوا سچ ہے، اٹس اے بیٹر ٹروتھ، ایک کڑوا سچ ہے۔ ہم من حیث القوم، ہمارے دلوں میں عقیدہ ورثے میں مل چکا ہے، ہمارے دلوں میں اقرار باللسان والا ایمان موجود ہے۔ ہم آج مسلمان تقوی اور صبر کا دامن چھوڑ چکا ہے۔ جو بنیاد تھی فلسفہ بدر کی، جو بنیاد تھی اللہ کی معرفت کی، جو بنیاد تھی اللہ کی مدد کی، جو بنیاد تھی کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ آپ کی نصرت اور مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کیے، صبر کا دامن ہم چھوڑ چکے۔ تقوی اقرار باللسان کی حد تک ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ آج تقوی اس حد تک موجود ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں نیک انسان سمجھیں، لوگ ہمیں متقی جانیں، لوگ مجھے نمازی جانیں، لوگ مجھے جانیں کہ میں بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہوں، لوگ مجھے جانیں کہ میں بہت نیک ہوں، لوگ مجھے جانیں کہ میں بہت نمازی ہوں، لوگ مجھے جانیں کہ اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہوں، لوگ مجھے جانیں کہ میرا دسترخوان بہت وسیع ہے، لوگ مجھے جانیں۔ آج ایک چیز میں ڈونیٹ کرتا ہوں، بس سیلفی لی، اس کی تصویریں لی، اس کی پبلسٹی اتنی ہو جاتی ہے کہ لوگ جان کے کہتے ہیں واہ ملک صاحب، واہ چودھری صاحب، واہ جٹ صاحب، واہ نمبردار صاحب، آپ کا دسترخوان بہت وسیع ہے۔ تقوی خشیت الہی، تقوی اقرار باللسان والا موجود ہے، وتصدیق بالقلب۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، دشت تو دشت تھے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایمان اور تصدیق وہ ہونی چاہیے تھی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا عصا مار اور گھوڑے دوڑا دو، تو گھوڑے سمندر کے اندر دوڑا دیے، راستے بن گئے۔ بدر میں 313 رسول اللہ سے کہا اگر یہ صبر اور تقوی اور خالصتاً اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور محمد رسول اللہ آپ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اتریں گے، تو پھر ب3,000 من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے اللہ نے نازل کر، اور اسی چیز کو، فلسفہ بدر کو اگر ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے آپ لوگ احد کے میدان میں دیکھیں، کمپیئر کریں کہ احد کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، صرف ایک لمحے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہدایات دی تھی، انسٹرکشنز دی تھی، گائیڈ لائنز دی تھی کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اور صحابہ نے تھوڑے سے غافل ہو گئے مال غنیمت میں کہ ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے صرف بتانے کے لیے کفار کو پلٹ کے مارا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک تک شہید ہوئے۔ اب یہ چیز ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ یہ چیز بنیادی طور پر ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کر دیا تو رک جاؤ۔ اب یہاں پر دو چیزیں، ایک ہے فتویٰ، ایک ہے تقویٰ۔ فتویٰ کی بنیاد میں تو گنجائش پیدا ہو جائے گی، لیکن تقویٰ کی بنیاد میں جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول اللہ نے فرما دیا وہ کن فیکون، وہ حرف آخر ہے، وہ آخری الفاظ ہیں، پھر چاہے سیاہ ہو، پھر چاہے سفید ہو، پھر چاہے ہار ہو، پھر چاہے جیت ہو، پھر چاہے زندگی ہو، پھر چاہے موت ہو، بس منع فرما دیا تو منع فرما دیا۔ جب ایمان اور تقوی، بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين، بنیاد کیا تھی؟ تصبروا وتتقوا، صبر اور تقوی۔ معزز سامعین،
میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا صرف اس جملے کے ساتھ کہ جب بھی آپ صبر اور تقوی اور ایمان، کامل ایمان، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والا ایمان یہ مصمم ہو جائے گا، جس دن یہ کامل ایمان، یہ چند صفات، اللہ پر صبر، اللہ کی ہر آزمائش پر، اللہ کی ہر مصیبت پر آمین آمنا و صدق، صبر، اور وَتَتَّقُوا خشیت الہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رسول کی محبت اس حدیث کے مطابق، اور اس کے بعد کامل ایمان، کامل یقین و اقرار باللسان اور وتصدیق بالقلب والا ایمان ہو، خدا کی قسم اس دن یہ 313 والا یہ کہانی، یہ سٹوری، یہ غزوہ، یہ لیسن، یہ سبق پھر دہرایا جائے گا اور امت مسلمہ پوری کائنات پر غالب آ جائے۔ ارباب علم و بصیرت، ایک آخری بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہود کا مسلمانوں کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو آج اس مقام پہ پہنچانے کے لیے بنیادی جو ورک انہوں نے کی ہے وہ انہوں نے انٹرسٹ پہ، سود پہ۔ آج ہماری اکانومی، ہمارا بزنس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بے شک میں یہ کہوں کہ میں سود نہیں کھاتا یا میں سود کا بزنس نہیں کرتا، ارباب علم و بصیرت ہم اس ماحول کا حصہ ضرور ہیں جہاں پہ سودی نظام، جہاں یہود کا نظام، جب تک یہود کا نظام آپ کی اکانومی میں موجود ہے، یہود کا دستور موجود ہے، یہود کا نظام باطل کا ہم حصہ ہے، اس نظام کا ہم حصہ ہیں، تو مجھے یہ بتائیں ہم لوگ کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسجد اقصی میں مظالم ہو رہے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں مسجد اقصی میں بربریت ہو رہی ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چند افراد، چند ہزاروں کی تعداد والا اسرائیل آج ہم کروڑوں مسلمانوں کو للکار کر کہہ رہے ہیں آؤ غیرت ایمانی کہاں ہے تمہاری، میں نے تمہارے قبلہ اول کے اندر جوتوں سمیت گھس گیا ہوں، میں تمہیں تمہاری عبادت کی جگہوں پر عبادت نہیں کرنے دوں گا۔ اس نظام باطل کو خیر بات کہنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر منون عمل کرنا ہوگا۔ قال اللہ اور قال رسول پر جب تک منون عمل نہیں ہوگا، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ اللہ کے احکامات اور اللہ کی بتائی شریعت پر منون عمل نہیں ہوگا، زبوں حالی مسلمانوں کا مقدر ہے اور مقدر رہے گی۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کی ذات سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں فلسفہ بدر، کامل ایمان، کامل یقین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی اس حدیث کے عین تقاضے کے مطابق، اور نظام باطل، سودی نظام، یہود و نصارہ کا پھیلایا ہوا جو جال ہے، جو اکنامک جال ہے، یہ جو اکنامک ٹریپ ہے، اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی شریعت کے مطابق جب تک ہم اس کو رد نہیں کریں گے اس وقت تک زبوں حالی ہمارا مقدر رہے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اپنی محبت، کامل ایمان، کامل یقین، رسول اللہ کی محبت، رسول اللہ کی کامل محبت، کامل اطاعت اور اس کی کامل بتائی ہوئی شریعت، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بتائے ہوئے راستے، اصحاب اہل بیت آل رسول کی محبت اور ان کے بتائے ہوئے راستے، بنیادی فرقہ واریت کا خاتمہ اور مسلکی
جو ہمارے فروعی اختلافات ہیں ان کو بالا طاق رکھنا اللہ اس کا مقدر نصیب فرمائے، اللہ ہر طرح کی کامیابی مقدر فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔